بھری ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ حرام میں کم وقت گزرتا ہے حرم میں اور بازاروں میں زیادہ گزرتا ہے. جی ہاں, اور کشیشیں بے پناہ ہوتی ہے. جی ہاں, اور آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ حج میں ہم حقیقت کو کھو چکے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حج کی تیاری کرو. حج کی کون سی تیاری؟ کون سی تیاری؟ ولا رفاسا ولا فسوق ولا حج. یہ جو زیر نفس میں اس کو نکالنے کی کوشش کرو اور ایمان کو اس خاکے پہ پہنچاؤ. اللہ اکبر, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور ابدیت کو اس نیز پہ لے جاؤ. ورنہ ایک مولانا صاحب وہیں رہتے مکۃ المکرمہ, فرمایا کرتے تھے, کئی مرتبہ فرمایا, وہی مدینے نہیں رہتے مکہ مکرمہ رہتے ہیں, اس کا تابعہ ہے ماشاءاللہ, عالم بھی ہے. فرماتے کہ بعضے, سب تو نہ کہا جائے, بعضے حجاج جب سامان لیتے ہیں تو انہوں نے سنا ہوگا کہ بیت اللہ کے سامنے ہو کر یہ دعا کرتے ہیں, اللہ کل ہمارا جہاز روانہ ہونے والا ہے, کسٹم والے کو اندھا کر دیجیے. اندھا یعنی جدے میں ایک انگریز تھا, ان دنوں میں سنو, ان دنوں میں تھا جب کہ یہ سب ایروپلین وغیرہ کی لائنیں نہیں تھی. بہت ضعیف بوڑھا تھا. اس نے کہا میں نے وہ دور دیکھا ہے جب کہ حاجی کوئلے کی اسٹیمروں میں آیا کرتے تھے. کہ کیا دیکھا کہ دو چیزیں ہم نے دیکھی. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہر حاجی کے گلے میں قرآن پڑھا رہتا تھا اور ہاتھ میں تسبیح تھی. کہ اب میں بوڑھا ہوں, دیکھ رہا ہوں ہر حاجی کے ہاتھ میں ریڈیو ہے. ایک بوڑھے ضعیف نے کہا, معاف کیجیے گا, خدا کے گھر پہ پہنچنے تک ان کے آدابوں کو, ان کی عظمتوں کو سیکھنا ہوتا ہے. جی ہاں, وہ رب العزت اللہ اکبر جس کے گھر کو صرف دیکھنے سے بھی اس نیکی ملتی ہے. اللہ اکبر, جو تجلیت گاہ الہیہ ہے, ہدی للناس, سارے انسانوں کے لیے ہدایت. آپ بتائیے کہ اس گھر تک پہنچنے کی کتنی تیاری کرنی پڑے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد خیر الامم کی طرف ہے, اس کی طرف کوئی کہے چلو تو پھر ہم رک جاتے ہیں, جھجکتے ہیں. لیکن جس کو کہو حج کے لیے کہو کہ سبحان, اس لیے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اس طرف تو دل نہ جائے, ہم کیا چاہتے ہیں اس کی طرف جا جائے. یہ نفسانیت ہوا کرتی, یہ نفسانیت ہوا کرتی. اس لیے دوستو بزرگو, اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے کہ تو اس وقت کیا چاہتا ہے. اور جس کو یہ سمجھ دی کہ اس وقت کیا چاہتا ہے اللہ, تو بیڑا پار ہو جاتا ہے, بیڑا پار ہو جاتا ہے. ورنہ کخ نکالتا ہے نفس اور شیطان وسوسے ڈال کر کہیں کا اس انسان کو نکال. لیکن مستقل انسان کو اپنی ذات پہ محنت کی ضرورت ہے. پیڑ پہ محنت نہ کر تو پھل نہیں دے گا, مرجھا کے زمین میں رہ جائے گا. بچے کی پرورش نہ کر تو یہ لاغر ہو کے کئی خامیاں اس میں پیدا ہو جائیں گی, مزاج کی, جسم کی. تربیت کلیہ پہ تو نہ آیا, اتنا یہ لاغر رہ جائے گا ہر مقام. اس طرح تیری ذات پہ تو محنت نہیں کرے گا, یاد رکھ, اتنا ناقص رہے گا. اور جتنا ناقص رہے گا اتنی ناکامی ہوگی. کچھ بھی تو پڑھ لے تو ناکام ہے. لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں, یہ کر کے اللہ کی رضا کو میں اور آپ پالیں تو ہم کامیاب ہیں. اور سارے نقشے ناکامی کے اللہ سجائیں گے پھر. جی ہاں, گمراہ جب ہدایت پہ نہیں آتا اور اپنی ذات کی محنت پہ نہیں آتا تو اللہ اس کو استعمال کرتے. قرآن میں آتا ہے, اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ اس کو استعمال کر. فرماتے ہیں اس کو اچھے کام کر کے شیطان دکھاتا ہے, اور جب اللہ کرم فرماتے ہیں تو اللہ پاک ان کو استعمال اپنے قدرت کے نورانی ذرائع سے کرتے ہیں. جی ہاں,
اور یہ آگے جا کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بس سمجھ لیجئے اس بات کو، خوب یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ ہمارا جوڑ نہیں ہوگا، مسلم میں کبھی جوڑ پیدا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ سارا انتشار کا نظام اور سارا تعصبیت کا نظام اور جو بھی تخریق آپ گنوا لیں، زمین کی بے برکتیں، انسانوں میں جوڑ، جو کچھ گنوا لیں، یہ اس چیز کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ انسان کی اجتماعیت کے ساتھ اللہ کا جوڑ نہیں، اور جس کو اللہ کا جوڑ نہیں، خدائے پاک کی قسم، اللہ کبھی اس امت میں جوڑ نہیں دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب قرار دیتا ہے کہ یہ پیارے ہیں، اور ہر منزل پہ ناراض کرتا ہے۔ ایک بیوی کی محبت میں ناراض کرتا ہے، بچے کی محبت میں ناراض کرتا ہے، جیسے حضور چاہتے ہیں تعلیم، تربیت، شادی سب میں خوش رکھتا ہے، دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھ، یہ دونوں وجود راضی نہ ہو تو آج نہیں تو اپنی شان حلیمی سے تجھے سنورنے کی ڈھیل تو دیں گے، کل تو دیکھ لے گا کہ کیا نتیجہ آیا۔ امت کے سراجے کو توڑ کر رکھ دیا ہے اور مجید توڑ کے رکھ دیں گے، یاد رکھنا۔ عالمگیر امت کا سراجہ ٹوٹا ہوا ہے، عالمگیر تعصب کا وہ نقشہ ہے۔ کسی ملک میں آپ جائیں تو ایسا کوئی ملک نہیں جہاں تعصب نہ ہو، مانتے آپ؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو، جب ہم نے حضرت رب العزت پروردگار عالم جل شانہ کے ساتھ اپنے دل کو نہ جوڑا، یعنی اس کے یقین کو دل میں نہ لیا جو صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ جوڑا، جب اس کے ہم نہ بنے تو پھر ہم کسی کے نہیں بن سکتے۔ کہاں تک پیوند لگائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو طاقت کو سمجھتا ہے تو ہماری طاقت اسلام ہے، اور اگر تو کسی ملک کو یا کوئی اور ملک کسی کے فیور میں لینا چاہتا ہے تو یاد رکھ، مالک الملک کی فیور یہ اصل ہے۔ اسلام ہماری قوت ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ایمان ہمارا سپر ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری عزت ہے۔ اسباب تو غلام ہے، اسباب غلام، جیسے آیا نا کہ اگنی میزائل بنا لیا جو 1500 میل پہ مارتا ہے، 2000 کلومیٹر پر، یعنی دہلی سے اگر مارے نا تو جون سا بھی ہمارا شہر اڑا لے۔ کسی سے اگنی میزائل بنایا ہندوستان نے، اگنی پلاسٹک میزائل 1500 مائل پہ 1 ٹن کا بارود اٹھاتا ہے، 1 ٹن کا بارود ایٹم بم بھی اٹھا دیتا ہے، ایٹم بم مار سکتا ہے۔ امریکہ نے تشویش کی کہ پاکستان خطرے میں پڑ گیا، اور یوں کہا کہ چین سوچ میں پڑ گیا، تو ہم بھی سب سوچ میں پڑ گئے۔ کیوں سوچ میں پڑ گئے؟ اس لیے غیر کا جو ڈر رکھتا ہے وہ ایمان نہیں رکھتا، غیر کا ڈر رکھتا ہے، ایمان نہیں رکھتا۔ ہاں، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنے میں بڑے جلاد ہیں، اور ہما بینکم، اللہ نے سورہ فتح میں کہا، صحابہ آپس میں رحیم تھے، اور ہم آپس میں جہیم ہیں۔ وہ آپس میں رحیم تھے اور کہا کفار کے سامنے یہ شدت خیز تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا، اللہ اکبر۔ جی ہاں، لیکن کیا ہوگا کہ کیا ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ہم اپنے اعمال ایسے بتائیں کہ جب یہ اگنی ہم پر پڑے، خدا نہ خواستہ، تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خواہشات کا ڈسا ہوا اور شیطان کی چال میں اللہ کے حکموں کو توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے والا تو جہنم بھی بن سکتا ہے، لیکن کافر کے میزائل سے شہید بن کر سیدھا جنت میں جا سکتا ہے۔ وہ تو خوشی کا دن ہے کہ نہیں؟ یہ تو خوشی کا دن ہے، اللہ اکبر۔ کافر کے صد میں آنا تو خوشی کا دن ہے، لیکن ہمارے غم کے دن ہیں۔ یعنی عوام الناس کی میں بات کر رہا ہوں، اخبار پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا
کیا کرے کہ اگنی کیا بنا لیا؟ اگنی، کہ ہم نے ایمان کا ایٹم بم نہیں بنایا، اس لیے کہ ہم مرے اللہ کے لیے تو بھی کامیاب، اور اللہ کے لیے زندہ رہیں تو بھی کامیاب، اور نفس کے لیے جئیں تو بھی ناکام، اور نفس کے لیے مرے تو بھی ناکام۔ وقت ہو چکا ہے، دعا کرے میرے لیے بھی اللہ پاک ہمیں کامیابی کی موت دے، اور صداقت پہ اللہ زندگی دے پروردگار عالم، اور اللہ کیا چاہتا ہے وہ ہمیں سمجھ دے تاکہ اس پہ ہم زندگی اٹھائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔